بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اپنی اشاعت میں تلوار کا محتاج نہیں، اور نہ فرضیت جہاد کا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے گلے پر تلوار رکھ کر کہا جائے کہ مسلمان ہو جاؤ، یا ان کو کسی جبر و اکراہ سے اسلام میں داخل کیا جائے۔ جہاد کے ساتھ ہی جزیہ کے احکام اور کفار کو اہل ذمہ بنا کر ان کے جان اور مال کی حفاظت بالکل مسلمانوں کی طرح کرنے کے متعلق اسلامی قواعد خود اس کی شہادت ہیں کہ اسلام نے کبھی کفار کو اسلام قبول کرنے کے بعد فرضیت جہاد پر مجبور نہیں کیا۔ اس لیے ایک منصف مزاج انسان کا فرض ہے کہ ٹھنڈے دل سے اس پر غور کرے کہ اسلام میں فرضیت جہاد کس غرض اور کن فوائد کے لیے ہوئی، اور اسے اس وقت یہ یقین کرنا پڑے گا کہ جس طرح وہ مذہب کامل نہیں سمجھا جا سکتا جس نے لوگوں کا گلا گھونٹ کر بجبر و اکراہ ان کو اپنے سلسلے میں داخل کیا ہو، اسی طرح وہ مذہب مکمل نہیں جس میں سیاست نہ ہو، اور وہ سیاست نہیں جس کے ساتھ تلوار نہ ہو۔ وہ ڈاکٹر اپنے فن کا ماہر نہیں ہو سکتا جو صرف مرہم لگانا جانتا ہے مگر سڑے ہوئے فاسد شدہ اعضاء کا آپریشن کرنا نہیں جانتا۔ کوئی عرب کے ساتھ ہو یا ہو عجم کے ساتھ، کچھ بھی نہیں ہے تیغ نہ ہو جب قلم کے ساتھ۔ سمجھو اور خوب سمجھو کہ جب عالم کے جسم میں شرک کے زہریلے جراثیم پیدا ہو گئے اور وہ ایک مریض جسم کی طرح ہو گیا، تو رحمت خداوندی نے اس کے لیے ایک مصلح اور مشفق طبیب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جس نے 53 سال تک متواتر اس کے ہر عضو اور ہر رگ و ریشہ کی اصلاح کی فکر کی، جس سے قابل اصلاح اعضاء تندرست ہو گئے، مگر بعض اعضاء جو بالکل سڑ چکے تھے ان کی اصلاح کی کوئی صورت نہ رہی، بلکہ خطرہ ہو گیا کہ ان کی سمیت تمام بدن میں سرایت کر جائے گی۔ اس لیے حکیمانہ اصول کے موافق عین رحمت و حکمت کا اقتضا یہی تھا کہ آپریشن کر کے ان اعضاء کو کاٹ دیا جائے۔ یہی جہاد کی حقیقت ہے، اور یہی تمام جارحانہ اور مدافعانہ غزوات کا مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عین میدان کارزار گرم ہونے کے وقت بھی اسلام نے اپنے مقابل جماعت میں صرف انہی لوگوں کے قتل کی اجازت دی ہے جن کا مرض متعدی تھا، یعنی جو اسلام کے مٹانے کے منصوبے گانٹتے اور برسر جنگ آتے تھے، اور ان کے متعلقین یعنی عورتیں، بچے اور بوڑھے اور مذہبی علماء جو لڑائی میں حصہ نہیں لیتے، وہ اس وقت بھی مسلمانوں کی تلواروں سے مامون تھے، بلکہ وہ لوگ جو کسی دباؤ سے مجبور ہو کر مقابلے پر آئے ہوں وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے محفوظ تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ بنی ہاشم میں سے کوئی شخص تمہارے سامنے آئے تو اس کو قتل نہ کرنا، کیونکہ وہ اپنی رضا سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے بلکہ ان کو جبرن لایا گیا ہے، بلکہ مقابلے پر آنے والوں اور جنگ کرنے والوں میں سے بھی تا بمقدور ان لوگوں کو بچایا جاتا تھا جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اخلاق اور حسن معاشرت کی خبریں پہنچی تھیں۔ ذیل کا واقعہ ہمارے اس دعوے کی پوری شہادت ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ جہاد کو بھی اس نے عام جاہلیت عرب کی لڑائیوں پر قیاس کر کے عرض کیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت عورتیں اور سرخ اونٹ چاہتے ہیں تو قبیلہ بنی مدلج پر چڑھائی کیجیے، کیونکہ ان میں اس کی کثرت ہے۔ لیکن یہاں صلح اور جنگ کا مقصد ہی کچھ اور تھا۔ ارشاد ہوا کہ مجھے حق تعالی نے بنی مدلج پر چڑھائی کرنے سے منع فرمایا ہے کہ وہ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 7 جنگی قیدی پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم صادر فرمایا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اس پر مامور فرمایا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ، ان 6 شخصوں کے لیے تو یہی حکم رکھیے، لیکن ایک
اس شخص کو آزاد کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ کریم الاخلاق اور سخی آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آپ اپنی طرف سے کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم فرمایا ہے۔ اسلامی جہاد تہذیب کے مدعی یورپین اقوام عالم کی عالم سوز جنگ نہ تھی جس میں محض اپنی ہوس رانی کے لیے بلا امتیاز مرد و عورت اور محرم و غیر محرم شہر کے شہر انتہائی بے رحمی کے ساتھ تباہ کر دیے جاتے۔ اکبر مرحوم نے کیا خوب فرمایا ہے، ہو رہا ہے نفاذ حکم فنا، نمکی اس سے بچتے ہیں نمکاں، توپیں خود آ کے اب تو میدان میں پڑھتی کل من علیہا فان۔ اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے اسی کے حاشیے میں یہ لکھا ہے کہ اگر یورپ کی خونی تاریخ کے صرف وہ اوراق سامنے رکھ لیے جائیں جو اندلس کے عروج و زوال سے متعلق ہیں تو ان کی تہذیب و تمدن کی کلئی کھل جائے، کیونکہ خود یورپین مورخین کے بیان اور اقرار کے موافق وہاں پر نظر آتا ہے کہ 9ویں صدی عیسوی سے 17ویں صدی عیسوی تک توپ و تفنگ، قتل و غارت اور طرح طرح کے مصائب ڈال کر مسلمانوں کو عیسائیت کی طرف مجبور کیا گیا، سینکڑوں بندگان خدا کو جلا کر خاک کر دیا گیا، سینکڑوں کو قید کر کے ان کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا، لاکھوں مسلمان اپنے دین کی حفاظت کے لیے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے، غرناطہ کے میدان میں مسلمانوں کی 80,000 کلمی نادر و نایاب کتابوں کا بے نظیر ذخیرہ نظر آتش کر دیا گیا۔ 16ویں صدی میں ملک فلیمپ نے اپنی قلم رو میں عربی زبان کا ایک جملہ بولنے کو بھی جرم قرار دیا، مسلمانوں کے آثار کو ایک ایک کر کے مٹایا گیا، کرتبہ کی یکتائے روزگار بے نظیر جامع مسجد میں متعدد گرجے بنائے گئے، قصر حمراء و زہرا جو عالم میں بے نظیر اور 12,000 برجوں پر مشتمل اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کی آوازوں سے گونجنے والے تھے، ان میں صلیبیں قائم کی گئیں، گرجے بنائے گئے جو اب تک قائم ہیں۔ یہ سب بیان علامہ محمد کرد علی کا ہے جو ان کے رسالہ غابر الاندلس و حاضرہ میں مذکور ہے، جس میں انہوں نے اندلس کے عہد ماضی و حال کا موازنہ کیا ہے۔ آگے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے کہ لوگ دوسرے کی آنکھ کا تنکا تک دیکھتے ہیں مگر اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بقول اکبر اپنے عیبوں کی نہ ہو کچھ پرواہ ہے، اپنے عیبوں کی نہ کچھ پرواہ ہے، غلط الزام بس اوروں پہ لگا رکھا ہے، یہی فرماتے رہے تیغ سے پھیلا اسلام، یہ نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے۔ الغرض مدافعانہ اور جارحانہ جہاد کا مقصد صرف مکارم اخلاق کی اشاعت اور اسلام کا تحفظ و تبلیغ کے اسلام کے راستے میں جو رکاوٹیں ڈالی جاتی ہیں ان کا ہٹانا تھا۔ ان تمام واقعات پر نظر ڈالنے کے بعد جس طرح عام یورپین مورخین اور مارگولیس وغیرہ کا یہ خیال بالکل غلط اور افتراح رہ جاتا ہے کہ اسلامی جہاد کا مقصد لوگوں کو بجبر مسلمان کرنا اور لوٹ مار کر کے اپنا معاش مہیا کرنا تھا، اسی طرح اسلامی روایات اور تعامل صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جمع کرنے کے بعد اس میں بھی شک نہیں رہتا کہ اسلام میں جس طرح بغرض تحفظ مدافعانہ جہاد کو فرض کیا گیا ہے، اسی طرح حفظ ما تقدم اور موانع تبلیغ کو راستے سے ہٹانے کے لیے جارحانہ جہاد کو بھی قیامت تک کے لیے ضروری کیا گیا ہے۔ اور جس طرح مدافعانہ جہاد کی غرض لوگوں کو بجبر مسلمان بنانا نہیں ہے، اسی طرح جارحانہ جہاد کا مقصد بھی کسی طرح یہ نہیں ہو سکتا، خصوصاً جبکہ اسلام کا وسیع دامن عین وقت جہاد میں بھی کفار کو اپنی پناہ میں لینے اور کفر پر قائم رہتے ہوئے ان کی جان اور مال، عزت و آبرو اسی طرح حفاظت کے لیے پھیلا ہوا ہے جس طرح ایک مسلمان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جس میں مدافعانہ
انداز اور جارحانہ جہاد دونوں برابر ہیں۔ نیز دنیا میں حقیقی امن و امان قائم کرنا، ضعیفوں کو ظلم سے چھڑانا وغیرہ جو جہاد کے مقاصد ہیں، ان میں بھی دونوں قسمیں یکساں ہیں۔ اسی لیے کوئی وجہ نہیں کہ اسلامی روایات کو مسخ کر کے جارحانہ جہاد کا انکار کیا جائے، جیسا کہ ہمارے بعض آزاد خیال مورخین نے کیا ہے۔ اس مختصر گزارش کے بعد ہم اپنے اصلی مقاصد کو شروع کرتے ہیں۔ ہجرت کے بعد جہاد اور غزوات کا جو سلسلہ شروع ہوا، جن میں بعض میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے اور بعض میں خاص صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کی سرکردگی میں لشکر روانہ ہوئے۔ مورخین کی اصطلاح میں پہلی قسم کے جہاد کو غزوہ اور دوسرے قسم کو سریہ کہتے ہیں۔